بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کی بعض گزشت اور اس کے ساتھ ہی انٹرنل پرائم منسٹر کی، ساتھ ہی الیکٹرل ریفارمز کی، ساتھ ہی کچھ قوانین میں تبدیلی کی، ساتھ ہی سینسس کی، اور بہت سے ایسی خبریں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور جنرلی میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی پہلو کی طرف غور کیا جا رہا ہے اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر ہم نظر دوڑانے سے یا ہچکچا رہے ہیں یا کوئی اور ہماری وجوہات ہیں۔ بہرحال پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ الیکشن جو بھی ڈیو ڈیٹ ہے 12 اگست، اس وقت تک اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں تو 60 دن کے بعد الیکشن ہو جائے گا، اگر ایک دن پہلے ہو جائیں تو 90 دن کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومتوں کی کوشش یہ ہے جتنا زیادہ ٹائم مل جائے ان کو تاکہ یہ زیادہ اپنی الیکشن کمپین کر سکیں۔ جائزہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو آئین اجازت دے تو ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے الیکشن میں جو بات چیت پاکستان میں ہونی چاہیے تھی، جو ڈسکشن اوپن میں عام ہونی چاہیے تھی، وہ کبھی لندن میں ہو رہی ہیں، کبھی دبئی میں ہو رہی ہیں، اور لوگ پاکستان سے وہاں پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں آلریڈی موجود ہیں۔ تو کیا پاکستان کے عوام کی قسمت یہی ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے بہت بڑے جو اولیگارک خاندان ہیں، بڑے بڑے ہمارے، وہ ہماری قسمتوں کا فیصلہ باہر بیٹھ کے کریں اور آ کے وہ صادر فرما دیں اور ہم اس کے اوپر آمین کہ ہم چل پڑیں اس کی طرف؟ کیا 25 کروڑ عوام کا اس میں کوئی حق نہیں ہے؟ جو وہ فیصلے کر لیں اس کے مطابق قوانین بنتے ہیں۔ یہ مت بھولی کہ قوانین پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے نہیں بن رہے۔ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے، جو بھی قوانین بنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنی اس کے لیے بنائی۔ جمہوریت میں اس چیز کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، ہم اعتراض کر سکتے ہیں، اس میں نکتہ چینی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس حکومت کا حق ہے، اس کے پاس تو تعداد نمبرز موجود ہیں، جو قوانین چاہے وہ تبدیل کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں یہ دن بدن۔ لیکن جو اعتراض میرا مین یہ ہے کہ ان سارے قوانین سے چند شخصیات کو یا چند خاندانوں کو تو فائدہ پہنچا ہے، لیکن کیا پاکستان کی بہتری کے لیے ان قوانین میں کچھ ہے؟ اسی میں ساتھ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ جب سے پی ڈی ایم حکومت نے گزشتہ 1.5 سال میں اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تقریباً 150 سے 200 ارب روپیہ دیا ہے اپنے علاقے میں ترقی کے لیے۔ اور وہ ترقی کیسے ہوگی یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور کیوں دیا گیا ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو بھی نہیں ہوگا کہ یہ صرف الیکشن میں ان لوگوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ ایک پروویژن موجود ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ پیسہ اس سے بہتر استعمال ہو سکتا تھا؟ کیا یہ پیسہ ان 25 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کہیں استعمال ہو سکتا تھا بحثیت مجموعی؟ یا یہ بھی اگر آپ پورا پچھلی حکومتوں کا سب کا اگر آپ حساب کتاب لگائیں کہ جتنا پیسہ ہم نے پارلیمنٹیرینز کو دیا ہے علاقے کی ترقی کے لیے، اور اس کو اگر آپ ایک حساب کتاب کے تحت فورنزک آڈٹ کریں تو بڑی حیران کن فگر سامنے آئیں گی کہ یہ تمام پیسہ جا تو رہا ہے، کچھ شاید آن گراؤنڈ لگ بھی رہا ہے، لیکن باقی پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کے بارے میں کبھی ہم نے بات اس لیے نہیں کی۔ تمام پارٹیاں اس میں ایک ہی طرح سوچتی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر آپ شروع کر دیں کہ ہم نے قرضہ کتنا لیا ہے آج تک دنیا سے، اس کو کہاں خرچ کیا ہے، اس کا آڈٹ کہیں نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، تو فگرز آپ کے موجود نہیں ہیں، خرچ کتنا ہوا کتنا خرچ نہیں ہوا وہ بھی ہمیں موجود پتہ نہیں ہے۔ وہ تمام حکومتیں ہیں، چاہے فوجی حکومتیں تھی چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھی۔ اسی طرح اگر آپ ڈاؤن دا روڈ نیچے چلے جائیں تو آپ کے صوبوں کو جو پیسہ ملا ہے، جو صوبوں سے نیچے ڈسٹرکٹس کو پیسہ ملا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے آن گراؤنڈ۔ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کو پیسہ ملا، وہ کس پروجیکٹ پہ لگا، وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا نہیں ہوا، اگلے ترقیاتی سال میں اس پروجیکٹ کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو کیسے لے کے جانا ہے۔ اس قسم کے حساب کتاب حیران کن ہے۔ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے اس چیز کا کہ ریکارڈ رکھے جاتے نہیں ہیں، یہ ہیں تو ان کو زیادہ ان کی احتیاط نہیں کی جاتی۔ مقصد صرف میرے کہنے کا یہ ہے کہ الیکشنز کے بارے میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، عوام کی بہتری لیے خرچ ہو رہا ہے تو سو بسم اللہ۔ اگر وہ پیسہ کچھ زمین پہ لگ رہا ہے، اور جس طریقے سے ہم روز کے حساب سے پروجیکٹ دیکھتے آئے ہیں، کبھی پنڈی اسلام آباد کے اس پر سے بڑے بڑے برج گر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کئی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، سڑکیں بہہ جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
تو اس قسم کے جب معاملات اگر چلتے رہے تو پھر تو یہ 150 ارب کیا 1500 ارب کا بھی کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ بھی ہم پوچھنے کا حق ہے کہ یہ پیسہ جو ہمارا ہے کہاں لگ رہا ہے, ہماری بہتری کے لیے کیوں نہیں لگ رہا, اور قوانین اگر بن رہے ہیں تو ہماری بہتری کے لیے کیوں نہیں بن رہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو دی الیکشنز, فیصلے انہوں نے کرنے ہیں جو سیاسی ہماری لیڈرشپ ہے. میں ہمیشہ سے اس بات پہ معترض رہا ہوں کہ لیڈرشپ سیاسی جماعتوں میں چند ایک آدھ خاندانوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, بے انصاف دولت ہے ان کے پاس, پیسہ ہے ان کے پاس, جو جس طریقے سے بھی ہے کر رہے ہیں. لیکن سیاسی پارٹیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی وہ جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے. فوراً جب میں نے کہا کوئی میٹنگ اٹینڈ کی تھی تو حیران کن تھا میرا کہ ہم اختیار اپنے قائد کو دیتے ہیں, وہ جو فیصلہ کرنے منظور ہے. ایک آدمی اٹھ کے بولتا ہے, سارے باقی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تو قائد صاحب چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیس پارٹی ہو, جماعت اسلامی کے علاوہ جو سب فیصلے ایسے ہوتے ہیں. تو یہ شاید جمہوریت کو ہم بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں, اس کو بہتر نہیں کر رہے. ایک تو جونیئر لیڈر کی ٹریننگ نہیں ہو رہی, پھر لوگوں کو جو عام آدمی محنت کرنے والا ہے ان کو کوئی چانس نہیں اوپر آنے کا. تو جب یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو اوپر جب فیصلے انڈیویجولز کریں گے تو انڈیویجولز کے فیصلے آج تک میں دیکھتا آیا ہوں کہ وہ اپنے مفاد میں ہو, بہت زیادہ ہوگا تو اپنی پارٹی کے مفاد میں ہوگا, بہت زیادہ ہوگا تو الیکشن کے لیے ہوگا. ہماری سیاسی حکومتیں الیکشن سے الیکشن تک کام کرتی ہیں. وہ آپٹیکل ایلوژنز آپ کو اور مجھے دکھاتی ہیں کہ ہم نے دیکھی کتنا ترقیاتی کام کر دیا, سڑکوں کے جال بچھا دیے, سڑکیں کیسی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ سب عوام کو دکھانے کے لیے ہے. اور جو ریل ترقی ہونی چاہیے تھی اس میں بہت ساری ہماری فیلنگز ہیں, وہ میں بعد میں بات کروں گا اس سے. اب آئیے کہ یہ جب فیصلے تو ہو جائیں گے, آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہی ہمارا سسٹم ہے, ہمیں اس کے اوپر آمین کہنا پڑے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جب ہم انٹرم سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کے پی میں یا پنجاب میں مختلف فیل و بہانوں سے جو پرسکرائبڈ پیریڈ تھا اس سے آگے نکل گیا بہت زیادہ اس سے, اور کوئی اس پہ کسی جگہ پہ کوئی اعتراض ہے نہیں, اگر ہے تو اس کے اوپر فیصلہ کوئی ہو نہیں رہا. یہ سیاسی معاملات ہیں, سیاسی فیصلے ہونے چاہیے, لیکن ہم نے ہر چیز کو عدالتوں میں لے جا کے اس طرح الجھا دیا ہے, اور آئین کی قانون کی تشریح جس طریقے سے ہوتی ہے وہ پھر آپ کو سامنے ہے کہ بھئی کیا ہوگا اس میں. اسی طرح ایک خوف یہ بھی ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو تو ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا بھی جو پیریڈ ہے اس کو کوشش کی جائے گی تاکہ جو ان کے عزائم ہیں سیاسی جماعتوں کے اپنے پورے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں جھگڑا چلا ہوا ہے, کبھی ایک شخصیت کا نام فلوٹ کیا جاتا ہے, کبھی دوسری شخصیت کا نام فلوٹ کیا جاتا ہے. یہ سارے فیلرز ہیں دیکھنے کے لیے کہ کون کس جگہ پہ کیسے فٹ بیٹھتا ہے. کل کسی پروگرام میں مجھ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی شخصیت آنی چاہیے جو سب کو قابل قبول ہو, کوئی اعتراض نہ ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر اتنی تقسیم پیدا کر دی ہے اور اس قدر منفی سوچ ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہے کہ کوئی بھی شخصیت اس وقت جو آئے گی انٹرم سیٹ اپ میں اس کو کرٹیسزم سے پاک نہیں ہوگی وہ, اور وہ آدھے پونے گھنٹے میں اس کے خلاف شروع ہو جائے گا سارا سوشل میڈیا کے خلاف. بہرحال یہ ہونا ہے. لیکن انٹرم سیٹ اپ پہ جب آپ نام دینا شروع کرتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اپنے ایک اہم رکن کا نام دیتی ہے تو کیا پھر وہ انٹرم سیٹ اپ کی جو بیسک روح ہے کہ یہ امپارشل ہو کے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے, کیا وہ ہو سکے گا؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتے ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا کام. ہم دعا تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی امید بہت کم لوگوں کو ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہم نے پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا جو مختلف ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی شخصیات ہیں, ان کے اوپر سے اعتماد کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد الیکشن کی جو اصلاحات ہونی چاہیے. ابھی دیکھیے آج میرا خیال ہے کوئی 2 ہفتے رہ گئے ہیں جب حکومت نے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اب یہ قوانین جو الیکشن میں ترمیم کے لیے قوانین بن رہے ہیں وہ اتنی جلدی میں بن رہے ہیں. عام طور پہ جو اچھے قوانین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے پہلے پبلک ڈسکورس میں لایا جاتا ہے,
مختلف تھنک ٹینکس، مختلف جو لوگ سیاست میں نہیں ہیں، باہر بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، ان کے نقطہ نظر بھی جانا جاتا ہے، پھر سب کے بیٹھ ڈسکشن ہوتی ہے، پھر جا کے اس کے قوانین بنتے ہیں جو جنرلی سارے پاکستان کے لیے، سارے عوام کو بھی اور پاکستان کے فائدے میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جب اتنی جلدی قوانین بنائیں گے، صبح ایک قانون بن رہا ہے، شام کو ایک قانون بن رہا ہے، تو پھر یہ قوانین کی جو ویلیو ہے وہ اتنی ہی لمیٹڈ ہوگی، جتنی جلدی بنے گا اس کی لائف بھی اتنی ہی لمیٹڈ ہوگی۔ تیسرا جو بہت بڑا ایک میرے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو لوگ اس طرف سوچ رہے ہیں، وہ ایک ہے کہ ہمارا سینسس کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہمارا ایک سینسس ہوا تھا الیکٹرانکس، اس کے اوپر ابھی تک اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں، اور کچھ اس کو مان رہے ہیں، کچھ کو ماننے سے انکاری ہیں، اور ایک جو سوچ پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس سے پہلے جو سینسس ہوئے تھے 2017 میں، ان پہ چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فیصلے ہیں حکومت نے کرنے ہیں، کر لے گی، تو ہم تو سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ 2017 کے سینسس پہ الیکشن کرواتے ہیں، تو جو 2017 کے بعد سے ووٹ دینے کے اہل ہوئے ہیں، جو اس وقت 12 سال کے بچے تھے، بچیاں تھیں، وہ اس وقت 18 سال کے ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ ان کی تعداد رفلی اگر آپ لگاتے ہیں، تو مجھے صحیح تو اندازہ نہیں ہے، لیکن اینی تھنگ بٹوین 30 ملین to 35 ملین لوگ ہیں جو ووٹ دینے کے حقدار بن چکے ہیں۔ کیا پاکستان آج کے حالات میں، جہاں سیاسی طور پر اسٹیبلٹی کا آلریڈی کافی کم ہے اور کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، کیا آپ اتنے نوجوانوں کو الیکشن سے باہر رکھ کر ان الیکشن کو فری اینڈ فیئر کہہ سکیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہاں بھی میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید جان بوجھ کر اس کو ڈیلے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ جو 3.5 کروڑ نئے ووٹر بنیں گے، شاید سے کم ہو سکتا ہے فگرز غلط ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن بہت تعداد بہت زیادہ ہے، چلے 2 کروڑ بھی لگا لیجیے، تو اگر ان ووٹرز کو آپ آؤٹ رکھیں گے تو یہ ووٹر تو پھر حقدار ہیں نا کھڑے ہو کے کہنے کے کہ بھئی ہم اس الیکشن پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ تو آپ آلریڈی الیکشن سے ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا سوالی نشان ہم نے کھڑا کر دیا ہے، اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، شاید ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس نئی پود کو باہر رکھیں۔ ان کی سوچ شاید کچھ سیاسی شخصیات کو یا سیاسی پارٹیز کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ ان کو باہر تو نہیں جا سکتے نا، پاکستانی ہیں وہ، ان کا حق ہے، ان کو آپ اگر حق سے محروم رکھیں گے، اور یہ محروم بھی رکھا جائے گا ایک ایسے طریقے سے جو شاید ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے اور ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ جو آپ اصلاحات کریں گے الیکشن ایکٹ میں، وہ بھی جب تک پبلک ڈسکورس میں، کیونکہ بیسیکلی الیکشن میں کینڈیڈیٹ تو آپ کی پارٹیوں کے ہوں گے، ووٹ تو ہم لوگوں نے دینے ہیں نا، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایسی ترمیم تو نہیں ہو رہی جن سے کوئی خاص ایک نقطہ نظر کے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں اس لیے تھوڑا سا لمبی میں نے بات کی ہے کہ وقت ہے ابھی کہ ہم بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کریں۔ انٹرم سیٹ اپ میں سیاسی جماعتوں سے باہر کے لوگ لیں، جس کا مقصد یہی تھا کہ آئیں گے، وہ الیکشن کرائیں گے، چلے جائیں گے، اور اگر سوچ یہ ہے کہ بھئی ایک خاص وجہ سے یہ سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں، چونکہ ہمارا آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیوٹی رہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند شخصیات، 1-2 شخصیات وہ رہیں اور وہ آگے بھی چل کے اس کو سنبھال لیں گی، تو ہم یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ کر رہے ہیں کہ جو بھی شخصیات، جس پارٹی کی بھی شخصیت کو ہم یہ نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ 3 مہینے تک تو انٹرم سیٹ اپ میں کام کرے گی، کنٹروورشل ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہم نے یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ کر لیا ہے کہ وہی شخصیات، وہی پارٹی دوبارہ حکومت میں ہوگی۔ اگر یہ پرسپشن عوام کو ملے گا تو عوام اس بارے میں کیا سوچے گی؟ یہ ایک بہت بڑا ایک اور ایشو ہوگا جس کی وجہ سے الیکشن آپ کی کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ تو خدا کے لیے میری اپنے حکومت میں جو لوگ ہمارے ہیں، بہت سمجھدار سیاستدان ہیں ہمارے، بہت اچھے فیصلے کرنے کے اہل ہیں، وہ مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے ایسے فیصلے نہ کریں جس سے الیکشنز ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ الیکشنز ایسے ہوں جو میجورٹی کو قابل قبول ہوں، اور ایک کا اعتراض پھر بھی رہ جائے گا۔ تو اگر آپ زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی، لوگ زیادہ اپنے آپ کا خیالات کا اظہار کر سکیں گے تھرو بیلٹ پیپر، اتنے ہی
اعتراضات میں کمی ہوگی اور اتنا ہی اعتراضات کی جو شدت ہے اس میں کمی ہوگی. اس لیے اگلے الیکشن میں اگلی حکومت کے لیے جو بھی جیت کے آئے سر آنکھوں پر، لیکن جیتنے کے لیے جو پلینگ فیلڈ ہے اس کو آلریڈی ایسا نہ بنا دیا جائے کہ یہی لگے کہ ہم ہی صرف کھیل رہے ہیں اور کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.